بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بات ہو رہی تھی ان مشرکین کی کہ جن کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ ہم کیسے جو ہے وہ زندہ ہوں گے، جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، جب ہم بسیدہ خاک ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو اس کے بعد کیسے جو ہے وہ زندہ ہوں گے۔ اذا متنا، اور اذا متنا کیا جب متنا مر جائیں گے ہم، وکننا اور ہو جائیں گے ہم ترابن مٹی، و عظامن اور ہڈیاں، انا لمبعوثون تو کیا واقعی دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے۔ یہ ایک ہمیں بھی یقین نہیں ہے، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہمیں بھی ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو تو پھر جو ہے وہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں اٹھنا ہے، اٹھ کے ہم سے جب سوال جواب ہونے ہیں تو پھر ہم سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، اسی دنیا میں جو کرنا ہے کر لو۔ او آباؤنا الاولون، اور ہمارے آباء و اجداد بھی پہلے یہ اس تجزیہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو کیا اٹھائے جائیں گے، اور ہمارے آباء و اجداد بھی پہلے۔ کل کہہ دیجئے نام، ہاں، وانتم داخرون اور تم ذلیل و خوار ہوگے، ہاں تم اٹھائے بھی جاؤ گے۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ہر اس کو کہا جا رہا ہے جو روز محشر کے اوپر یقین نہیں رکھتا، کیونکہ آخرت پر ایمان نہ لانے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آخرت پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اقرار، وحدانیت کا اقرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار، اور تیسرا آخرت کا اقرار۔ ان تینوں میں سے کوئی لنک بھی مسنگ ہے تو پھر ایمان مکمل نہیں ہے۔ جو نہیں مانیں گے ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انتم داخرون فانما ہی زجرۃ واحدہ، پھر بس وہ ایک چیخ ہوگی، ایک چنگاڑ ہوگی، فاذا ہم ینظرون، پس تبھی وہ دیکھنے لگ پڑیں گے۔ ایک چیخ ہوگی، یہ دوسرا نفخہ ہوگا، سور پھونکا جائے گا اور پھر ایک چنگاڑ کے ساتھ سارے اٹھ جائیں گے۔ اور پھر یہاں پہ جو اس کی ٹون ہے وہ بتا رہی ہے۔ اچھا ایک بات اور، کہ یہ اٹھنا اختیاری، یہ نہیں ہوگا کہ وہ اختیاری ہے، یہ اضطراری ہے۔ یہ کس طرح اضطراری ہے؟ جس طرح ہماری پیدائش کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہماری موت کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اسی طرح اس دن اٹھنا بھی ہمارا جو ہے وہ اختیار نہیں ہوگا، یہ اضطراری ہوگا۔ جس طرح ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں اٹھایا جاتا، اٹھو تو ایک جھڑک دی جائے گی، ایک جھڑکی ماری جائے گی اور سارے اٹھ کے جو ہے وہ دیکھنے لگ پڑیں گے اس وقت۔ یہ اختیار یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہوگا کہ ہم اٹھیں نہ اٹھیں، نہیں، یہ اضطراری ہوگا، یہ اٹھنا ہی پڑے گا۔ جیسے ہمیں پیدا ہونے پہ اختیار نہیں، مرنے پہ اختیار نہیں، اس طرح اس دن بھی اٹھنے پہ اختیار نہیں ہوگا۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری قسمت، ہائے ہماری شامت، ھذا یوم الدین، یہ ہے وہ بدلے کا دن، وہ جس کے بارے میں کہتے تھے، رسول نے آ کے کہا تھا، وہ جس کے بارے میں قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ ایک دن آئے گا جس دن بدلہ دیا جائے گا ہر چیز کا۔ اچھا یہ ہے وہ دن، جیسے یہ سو کے اٹھیں گے، اٹھائے جائیں گے، اور ھذا یوم الدین، یہ ہے بدلے کا دن، ھذا یوم الفصل، یہ دن ہے فیصلے کا، الذی کنتم بہ تکذبون، وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کے بارے میں تمہیں اعتبار نہیں تھا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ شاید خود ہی احساس ہوگا کہ اچھا یہی ہے، ساتھ والے کہیں گے کہ یہی ہے وہ دن جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یہ بھی اہل ایمان کہیں گے، فرشتے کہیں گے، یا اس وقت کا ماحول کہے گا کہ ہاں سوچے گے کہ یہ ہے وہ دن جس کے بارے میں تم جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا، جمع کرو، کٹھے کرو سب کو۔ حشرہ کیا ہوتا ہے؟ کٹھا کرنا۔ الف جو ہے وہ امر کے لیے لگا، واو الف جمع کے لیے لگا۔ احشروا الذین، جمع کرو ان سب لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جن لوگوں نے شرک کیا ان سب کو کٹھے کرو۔ وازواجہم، اور ازواج کہتے ہیں، زوج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جوڑا۔ دیکھیں یہ لفظ بھی تین معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ تینوں ہی معنی یہاں پہ ہیں۔ ایک میاں بیوی، بیوی میاں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک زوج جو ہے وہ مماثلت کے لیے استعمال ہوتا ہے،
جیسے یہ جوتا ہے ویسے یہ بھی جوتا ہے. جس طرح کا اس نے ظلم کیا تھا، جس طرح کے اس نے گناہ کیے تھے، اسی طرح کے گناہ اس نے بھی کیے تھے. ان سب کو اکٹھا کر کے لے آؤ. اگر ہم پہلے معنوں میں لیں اس کو زوج بیوی کو، تو وہ میاں بیوی جنہوں نے جو ہے وہ جب دیکھا کہ ایک میاں جو ہے ایک شخص جو ہے وہ حرام کام کر رہا ہے، اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، دوسرے نے روکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس کا ساتھ دیا، اس کو بھی ساتھ لے آؤ. اور تیسرا وہ جوڑا جو لازم ہے، جیسے دن کا رات کا ہے، روشنی کا تاریکی کا ہے، سورج کا چاند کا ہے، تو یہ اس طرح جو ہے ان میں بھی سارے لوگوں کو جو ہے اس وقت اکٹھا کیا جائے گا کہ جن لوگوں نے بھی ظلم کیا، زوج کے معنی میں جو بھی آتا ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اکٹھے کر لیے. کون ہوں گے وہ؟ کچھ معبود ہوں گے، کچھ عابد ہوں گے. تو تیسری قسم میں وہ آ جاتے ہیں جو معبود عابد ہوں گے. کوئی معبود ہوں گے، عابد ہوں گے. ان ساری قسموں کو اکٹھے کرو جنہوں نے کیا. وما کانو، اور نہیں تھے وہ، اور جو تھے وہ یعبدون، اور جو تھے وہ معبود، عبادت کرتے، جن کی عبادت اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے. اب کن کی عبادت کرتے تھے؟ من دون اللہ، سوائے اللہ کے. اب کس کی عبادت کرتے تھے؟ عبادت ایک تو وہ ہے کہ جس میں جو ہے بتوں کو پوجا جاتا ہے، کسی شجر کو جو ہے وہ معبود بنا لیا جاتا ہے، ستاروں کو معبود بنا لیا جاتا ہے. اور کچھ وہ ہیں جو خود کہتے ہیں کہ آؤ ہمیں ہماری جو ہے وہ بندگی کرو. اس میں کون شامل ہیں؟ اس میں یہ ڈکٹیٹرز، یہ لیڈرز، یہ پیر، یہ سارے شامل ہیں جو خود کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے چلو، اور خود ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چل رہے، لیکن دوسروں کو بھی اپنے راستے پہ چلنے پہ مجبور کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہوتی ہے. تو جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، اکٹھے کرو ان سب کو. من دون اللہ، سوائے اللہ کے. اب اس کے بعد پھر دیکھیے، فہدوہم، دکھاؤ راستہ ان کو. فہدوہم، دکھاؤ راہ ان کو، الی صراط الجحیم، جہنم کی راہ. سب کو اکٹھا کرو اور اکٹھا کر کے جہنم کی راہ دکھا دو. اب ہوگا کیا اس دن؟ ہز میجسٹی بھی ہے وہ دھکے کھاتے ہوئے جا رہے ہوں گے. اس دن جو ہے وہ تیرے جانثار جس کو کہتے تھے وہ بھی جو ہے وہ کسی کونے میں سر جھکائے جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو کے اس طرف جا رہا ہوگا. وہ تمام پیر بھی ہوں گے جو اس طرف جو ہے وہ جا رہے ہوں گے. وہ مشائخ بھی ہوں گے جن جو عبادت کروایا کرتے تھے اپنی، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ وہاں پہ جا رہے ہوں گے. اس وقت کہہ دیا ہوگا وحدوہم، فس دکھاؤ راہ ان کو، الی صراط الجحیم، طرف جہنم کی. ان کو جہنم کی راہ دکھا دو، کیونکہ یہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ وہی ٹھکانہ ہے. اب اس وقت کیا ہوگا؟ پھر کہیں گے وقفوہم. یہ لفظ کیا ہے؟ واو کاف فے. معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرو، ٹھہرو. وقفو، ٹھہراؤ ان کو، ٹھہراؤ ان کو. انہم، بے شک ان سے، مسئولون، سوال کیے جائیں گے. سائل ہوتا، سآلہ ہوتا ہے نا سوال، اور جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مسئول. ٹھہرو، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیے جائیں گے اس وقت. ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ ما استفہامیہ استعمال ہوا یہاں پہ. کیا ہے تمہیں؟ لا تناصرون، یہ لفظ جو ہے وہ تتناصرون ہے. ایک تے حذف کر دی گئی ہے. لا تناصرون، مدد کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے کی؟ بڑے دعوے کرتے تھے اس وقت، میں چھڑا لوں گا، میں سفارش کر دوں گا، میں عذاب کی طرف جانے نہیں دوں گا، اگر ہوا تو ہم بھی ساتھ ہوں گے. اب کیوں نہیں مدد کرتے ان سے؟ کیوں نہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ جنہوں نے تمہیں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ دعوے کیے ہوئے تھے، جن کے ٹریپ میں، جن کے پھندے میں تم پھنسے ہوئے تھے کہ جی ہم بچا لیں گے، کچھ نہیں ہوتا، ہم ہیں نا. اور پیر صاحب ہیں نا اللہ سے بچانے کے لیے. پیر صاحب جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے جب تک وہ اپنے مریدوں کو نہیں لے کے جائیں گے. بلاؤ ان کو، کدھر ہے؟ ما لکم لا تناصرون. کیوں نہیں مدد کرتے اب وہ ایک دوسرے کی؟ کیوں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے اس وقت وہ؟ بلکہ ہم، وہ، الیوم، آج کے دن، مستسلمون. مستسلمون لفظ کس سے ہے؟ استسلام سے. لفظ ہمارا وہی ہے اسلام. معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ مطیع ہونا، فرما بردار ہونا، تابع دار ہونا. مستسلمون، بلکہ آج کے دن تو بڑے بیبے بنے ہوئے ہیں، بڑے معصوم بنے ہوئے ہیں. پتہ ہے نا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. اس کو جو ہے وہ کوئی
کسی جو ہے وہ راہ پہ چل رہا ہے، کس طرف سے جا رہا ہوگا، جو پیر ہے، جو لیڈر ہے، جن کے پیچھے ہم حاضر لہو ہمارا کہتے ہیں، جان نثاری کے دعوے کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے ذلیل و خوار ہو کے وہاں پہ جو ہے وہ جا رہے ہوں گے، کیونکہ عبادت تو اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی بات کرنے کو نہیں ہے۔ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ آج کے دن تو بڑے ہی فرما بردار بنے ہوئے ہیں، بڑے متی بنے ہوئے ہیں کہ جیسے سر کبھی اٹھایا ہی نہیں ہے۔ اور دنیا میں یہی وہ لوگ تھے جو اس وقت جو ہے جنہوں نے جو ہے وہ فرعون بنے ہوئے تھے، جنہوں نے اس وقت جو ہے وہ سرکشی میں اتنا آگے نکل گئے تھے کہ وہ دائیں بائیں دیکھتے ہی نہیں تھے، ان کو اپنے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، ان کے گلے میں توق پڑا ہوا تھا، گردنے ہاتھ ان کی گردن سے بندھے ہوئے تھے، وہ اپنے سے نیچے دیکھتے ہی نہیں تھے۔ آج بڑے بیوے بنے ہوئے ہیں، بل اليوم مستسلمون، آج کے دن۔ یہ دیکھیے اس کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ ایک اللہ، عبادت اس کی، جو خالق ہے وہ الہ بھی وہی ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے رزق دیا ہے، اس نے تم سے اس کا حساب بھی لینا ہے۔ اگر تو اس کی بات مان لو گے تو کامیاب ہوگے، اگر اس کی بات نہیں مانو گے تو پھر یہ انجام سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ ہونا ہے۔ دیکھیں خود کہہ رہا ہے قرآن، جب کہتے ہیں کہ اذا متنا کننا و ترابا و عظاما، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہی سوال ہمارے دلوں میں بھی آتا ہے۔ یہی سوال جو ہے وہ ہر وہ شخص جس کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، ایمان ہے یقین نہیں ہے، ہاں مانتے ہیں ٹھیک ہے اللہ ایک ہے، مانتے ہیں رسول ہے، مانتے ہیں مرنا ہے تو پھر ہم سیدھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اٹھائے جائیں گے۔ او آباؤنا الاولون، اور وہ ہمارے آباء و اجداد بھی، وہ بھی ہوں گے۔ کہہ دیجئے ہاں وانتم داخرون، اور تم ذلیل ہوگے۔ جو نہیں اس کے اوپر یقین رکھتا وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اب آگے کیا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک چیخ، ایک چنگاڑ، ایک ڈپٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، سارے اٹھ کے دیکھنے لگ پائیں گے، سبھی اٹھ کے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر کوئی نہیں ہوگا کہ اچھا میں نہ اٹھوں، آج اٹھنا پڑے گا۔ پیدا ہونا پڑا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں تھا، مرنا ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس طرح اس دن اٹھنا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوگا، اضطراری ہے، اٹھنا پڑے گا۔ وقالوا، اور کہیں گے یا ویلنا، اوہو ھذا یوم الدین، یہ ہے بدلے کا دن، یہ ہونا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ لکھی ہوئی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ کے ہمارے لیے کہا ہے، ھذا یوم الدین، اس دن یہ کہیں گے ہم، اچھا یہ ہے فیصلے کا دن، اوہو ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ پھر ساتھ والے یا ایمان والے یا فرشتے کہیں گے ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ دن جس دن جو ہے وہ یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے کہ کچھ نہیں ہوندا، کر لو کوئی نہیں، یہ گناہ بھی کر لو کچھ نہیں فرق پڑتا، وہ جب ہوگی تب دیکھی جائے گی، اب آ گئی ہے، اب دیکھ کے بتاؤ کیسے دیکھنی ہے تم نے۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے وہ فیصلے کا دن، الذی کنتم بہ تکذبون، وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کی بات اچھا نہیں یار وہ ہوگی دیکھی، وہ کبھی کسی نے دیکھی ہے، وہ جنہوں آئے گی واری ویکھ لیں گے اس ویلے، وہ اللہ بڑا رحیم ہے۔ ایک تو یہ سب سے بڑا جو ہمیں یہ اللہ رحیم ہے، لیکن اللہ کا بھی رحم لینے کے لیے اللہ کی طرف جو ہے وہ اللہ کی بات تو مانو۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا نہیں یہ اللہ رحیم ہے، اللہ کے سامنے جو ہے وہ دوسروں کو پوج رہے ہیں، دوسروں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں ہم، اور پھر جو ہے وہ اس کی شرک معاف نہیں ہونا۔ یہاں پہ اگلی لفظ میں آیت کریمہ میں بتا دیا گیا ہوا ہے، کہا جائے گا احشروا، کٹھے کرو ان سب کو، کن کو؟ ظالموں، جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم سے مراد شرک ہے، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکایا، جس نے اپنا ہاتھ اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پھیلایا۔ احشر الذین، کٹھے کرو ان سب کو، ان کو بھی، وازواجہم، اور ان کے جوڑوں کو بھی، جو بیویاں شوہروں کا ساتھ دیتی تھی، جو شوہر بیویوں کا ساتھ دیتے تھے، اور اس کے بعد یہ نہیں، پھر اس طرح کے جس طرح کے یہ جرم کرنے والے ہیں، اس طرح کے اور جتنے جرم کرنے والے تھے ان سب کو بھی اکٹھا کر لو، ان تمام جوڑوں کو جو ہے وہ، اور پھر جو عابد اور معبود ہیں ان سب کو بھی اکٹھا کر لو، ان سب کو جس نے بھی شرک کیا ہے، جس نے بھی شرک میں مدد کی ہے، جو شرک کے ساتھ رہا ہے، ان سب کو اکٹھا کرو، ان کو بھی، وما کانوا یعبدون، اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، وہ بھی سارے کون ہیں؟ اس میں بھی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو خود کہتے تھے ہم ہماری عبادت کرو، ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہیں جو ہے وہ بچت کروا دیں گے تمہاری۔ ایک وہ، دوسرے وہ جو ستارے ہیں یا پتھر ہیں یا شجر ہیں، کچھ ہیں، ان کو تو پارٹیکولرلی جہنم میں پھینکا جائے گا، اس لیے کہ وہاں پہ اپنی ذرات محسوس کریں کہ اچھا اس درخت کی پوجا کرتے تھے، اس پتھر کو جو ہے وہ ہم نے معبود بنا رکھا تھا،
ان کی پوجا کرتے تھے، یہ تو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور جو خود کرواتے تھے وہ بھی وہیں پہ ہی ہوں گے۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو بری الذمہ ہے، جنہوں نے کبھی نہیں کہا، جنہوں نے پیغام اللہ کی وحدانیت کا دیا، انبیاء کرام ہیں اس میں، اولیاء اللہ ہیں، جو کبھی نہیں کہہ کے گئے کہ ہمارے قبروں میں آ کے یہ کچھ کرنا۔ وہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی توحید کا پیغام دیتے رہے ہمیں، لیکن ہم نے ان کے جانے کے بعد، سب سے بڑی مثال نوح علیہ السلام کے ساتھ جو 5 لوگ تھے اللہ والے، وہیں سے بت پرستی شروع ہوئی تھی، وہیں سے مزار پرستی شروع ہوئی تھی، تو ان کا کوئی قصور نہیں۔ وہ کہیں گے اللہ ہمیں کیا پتا۔ پوچھا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، اللہ موسیٰ، عیسیٰ تو کہہ کے آیا تھا میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں اللہ مجھے کیا پتا، مجھے تو آپ نے اٹھا لیا تھا۔ وہ بری الذمہ ہوں گے، سوائے اللہ کی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ فاہدوہم، پر دکھا دو پھر ان کو، الی صراط الجحیم، جہنم کا راستہ، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ سب کو اکٹھا کرو، جہنم کی راہ دکھاؤ، اور جب وہ جہنم کو دیکھ لیں گے، اب ان کے بس نہیں ہوگا، کسی طرح جان چھڑائیے گے، پھر آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ، ٹھہرو ذرا، اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ذرا ان سے پوچھ تو لیں گے یہ کیوں کیا کرتے تھے ایسے۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ شیطان کے پیچھے مت چلنا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان کی پیروی مت کرنا، شیطان کی عبادت مت کرنا، بتاؤ ذرا کیا تھا، کیوں تم کرتے تھے۔ اس نے کہہ دیا تھا، لیاؤ انہوں بھی پھڑ کے اس کو بھی لگائیں۔ کہیں گے ان کو جنہوں نے جو ہے وہ اس ٹریپ میں جو ہے وہ لیتے، تم تو ہمارے دائیں ہاتھ میں تھے، تم تو تھے کہ بھائی بس یہ کر لو، کچھ نہیں ہوتا، اب بتاؤ یہاں پہ آ کے۔ وہ کہیں گے ہم تو خود عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تمہیں کیا بتائیں عذاب۔ ٹھہرو ذرا ان سے پوچھتے لیں، وَقِفُوهُمْ، ٹھہراؤ ان کو، اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ہم ذرا پوچھیں ان سے، سوال تو کر لیں۔ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، ہن کیوں نہیں مدد کر دی ایک دوسرے کی؟ اب کیوں مدد؟ اس وقت بڑے دعوے تھے، کچھ نہیں ہوتا، کر لو یہ سب کچھ، ہم سنبھال لیں گے، ہم نہیں جائیں گے جنت میں جب تک تمہیں ساتھ نہ لے کے جائیں۔ اب وہ دونوں جہنمی ہیں، دونوں گروپ جو ہے وہ جہنم کی طرف پھینکے جا رہے ہیں، پوچھا کرو مدد ہوں ایک دوسرے دی۔ ما لکم لا تناصرون، کیوں نہیں مدد کرتے اب اس کی؟ بل ہم الیوم مستسلمون، آج کے دن تو بڑے فرمانبردار بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا، اتنے سرکش سے کہ اپنے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، گردنوں میں سریا آیا ہوتا تھا۔ جب کہا جاتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تب تم کہتے تھے کہ ہم کیوں کریں، اللہ خود چاہتا تو ان کو کھلا دیتا، ہم کیوں دیں ان کو۔ لگتا اللہ اچھا آج کل وہ جیسے اپیل کی گئی نا غزے میں، تو انہوں نے کہا یہودیوں نے، لگتا آج کل اللہ کا ہاتھ بڑا تنگ ہے کہ آج کل اللہ جو ہم سے مانگ رہا ہے۔ وہ کہا نا کہ اللہ کو قرض دو، اللہ تمہیں بڑھا کے دے گا، بڑا چڑھا کے دے گا، وہ اللہ بھی قرض مانگنے لگ پہ۔ اس وقت تو تم سے ایسی باتیں نہیں ہوتی تھیں، اس وقت کہتے تھے اے ہڈی کیسے زندہ ہوگا۔ بل ہم الیوم مستسلمون، آج کے دن تو بڑے فرمانبردار ہیں، بڑے ہی مطیع بنے ہوئے ہیں، اب سر نہیں اٹھا رہے۔ اب اس کے بعد پھر وہ یہی ان کا ہوگا کہ اللہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے، ایک دفعہ بھیج دے پھر ہم ٹھیک ہو گئیں گے، پھر ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ وہ پکچر ہے جو ہمیں آج پورٹریٹ کر کے دکھائی جا رہی ہے، آج یہ سامنے تصویر کشی کی جا رہی ہے کہ یہ ایسے ہونا ہے، اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اس میں کوئی 0.0000001 کوئی چانس نہیں ہے، یہ سب کچھ ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں، ہمارے سامنے ہے، اور یہ دیکھیں گے ہم آج، جیسے آج بیٹھے ہم ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ یہ بات ہونی ہے۔ جب یہ ہونی ہے تو پھر آج ہمارے اوپر مہلت ہے، آج ہم ٹھیک ہو جائیں، نہیں ہوں گے تو انجام ہمارے سامنے۔ کوشش کریں، دیکھیں کتنی آسان لفظوں میں جو ہے وہ قرآن ہے، ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی اس کو سمجھنے کی۔ وہ اس وقت کے مکالمے جو اس وقت ہونے ہیں روزے محشر، وہ آج ہمیں لکھ کے دے دیے گئے، یہ سوال جواب ہونے ہیں اس وقت۔ آج بھی اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو پھر اپنے ہاتھوں اپنے لیے گڑھا ہم خود کھود رہے ہیں، ہم خود جو ہے وہ اس جہنم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کی کمر سے پکڑ کے پیچھے دھکیل رہا ہوں، اور یہ جہنم اس میں آگ میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن وہی ہدایت دیتا ہے ہمیں، قرآن بھی ہمیں پکڑ کے بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بچ جاؤ اس سے، لیکن نہیں، ہم جو ہے اسی طرف جو ہے وہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہمیں کون سی دنیا نظر آ رہی ہے۔ تب احساس ہوگا جس دن ہم کہیں گے ہذا یوم الدین، یہ ہے آج کا دن، یہ بدلے کا دن ہے۔ تو مہلت ملی ہوئی ہے ہمیں، اس مہلت کا فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سمجھ دے، ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔
ہم جان سکیں کہ کل کو ہم نے اللہ کے یہاں جانا ہے اور ہمیں ہر چیز کا حساب دینا. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کل میں نہیں ہوں گا جی انشاءاللہ، پرسوں سے دوبارہ کلاس کروں گا میں. کل میں آؤٹ اسٹیشن ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بیمار کے لیے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. میرے ایک دوست کی اہلیہ جو ہے وہ بیماری کا شکار ہیں آج کل. دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت نصیب فرمائے، ان کا سایہ ان کے بچوں پہ جو ہے وہ قائم و دائم رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. دعا کیجیے ان سب مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بخشش فرما دے. اللہ کے ہاں جن کی مغفرت ہو چکی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کو بلند رتبے عطا فرما دے. اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب. جزاک اللہ.